تو آپ کو لگتا ہے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ دین کا درد رکھتے ہیں، دین کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جا کر دیکھیے کسی دن اسمبلی کی کارروائیوں کو، وہ نہیں جو ٹی وی پہ تقریریں آتی ہیں، وہ تو فلٹر ہو کے آتی ہیں، جو کام کی ہوتی ہیں وہی وائرل ہوتی ہیں۔ براہ راست کبھی موقع ملے تو جا کر دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر کئی دفعہ موقع ملا دیکھنے کا، جب یہ ناموس صحابہ کا جو بل ابھی 2-3 ماہ پہلے پاس ہوا سینٹ کے اندر، جب اس کی کارروائی چل رہی تھی میں وہیں موجود تھا، اور خدا کی قسم پاکستانی عوام پر ترس نہیں، رونا آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایوانوں کے اندر بیٹھ کر ہماری مستقبل کے، ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، جن کو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کو چندہ بھی دیں گے، مولوی صاحب سے جنازہ بھی پڑھوائیں گے، بیانات بھی کروائیں گے، لیکن ووٹ مولوی صاحب کو نہیں دینا۔ پھر یہی صورتحال ہوگی جو پاکستان کے اندر ہوگا۔ اسلام آباد کی سڑکوں میں، میں نے چند دن پہلے اس پہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹرانسجینڈرز کو پروموٹ کرنے کے لیے شاہراہ دستور پہ بینر لگے ہوئے ہیں۔ جب تحقیقات کی تو پتہ چلا جی آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ہے یہ کہ آپ نے ٹرانسجینڈر جو ایکٹیویزم ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کی یہ شکیں ہیں وہ پوری کریں گے تو آپ کو جو آپ کا پیکج ہے وہ ملے گا۔ کس وجہ سے ہے؟ کیا ایک عالم دین سریحن اسلامی نصوص کی خلاف ورزی والے کام کرنے دے گا؟ چند علماء پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں، تو آپ دیکھیے ان کی کارکردگی کہاں نظر آ رہی ہے۔ 1973 کے آئین میں اگر آج قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے ہیں تو اس میں کتنے 7 علماء کرام تھے، 8 علماء کرام تھے اس وقت اسمبلی کے اندر۔ ان 7-8 علماء کرام نے کئی 100 اسمبلی ممبران کو بریف کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر پاکستان وہ پہلا ملک بنا جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم جس صوبے سے، جس سیٹ پہ مولانا احمد انور صاحب کھڑے، کتنے علماء کرام تھے پچھلی اسمبلی میں؟ ایک مولانا معاویہ اعظم صاحب، انہوں نے بھی تحفظ بنیاد اسلام بل منظور کروایا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہمیں اب حکمرانوں کو غیرت کا درس دینا ہے، انہیں امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کی خاطر فیصلہ کرنے پر مجبور کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس نظام کے اندر اپنے بندے بھیجنے پڑیں گے، اپنے لوگ بھیجنے پڑیں گے۔ تو آپ کی خوش قسمتی ہے مقامی لوگ جو یہاں موجود ہیں، مولانا احمد انور صاحب جیسا جید عالم دین جس کے پیچھے ایک مدرسے کی تاریخ ہے، ایک اسلاف کی تاریخ ہے، علماء کرام کا اعتماد ہے، اکابر کی سرپرستی ہے، اور جن پر مکمل یقین کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر انہیں منتخب کر کے اسمبلی کے اندر بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتے ہوئے آپ پر جو دین کے پر آنچ آتی ہے یا حرف آتے ہیں یا ایسی ایسی قانون سازیاں کی جاتی ہیں جن پر ایک مسلمان ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر رکاوٹ ضرور ڈالیں گے۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ جی جیتنے والے کی طرف دیکھیں، ہوا کس طرف چل رہی ہے ہم اس طرف چلنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر نتیجہ اس کی تو تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایفرٹ کا مکلف بنایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو پھر اوپر آیت الکرسی پڑھ دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں، آپ جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں آگے بڑھیے۔ مولانا احمد انور صاحب کے شانہ بشانہ اس پیغام کو پورے حلقے کے اندر عام کیجیے، اور صرف یہی حلقہ نہیں بلکہ جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، جہاں جہاں دینی لوگ کھڑے ہیں، ان کی ہاتھوں کو مضبوط کیجیے اور پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر ان علماء کرام کو پہنچائیے، تاکہ وہ سفر جو پاکستان بننے سے پہلے سے شروع ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، صحیح معنوں کے اندر وہ لا الہ الا اللہ جو پارلیمنٹ کی پیشانی کے اوپر بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہو، اور وہ پاکستان کے قانون کے اندر بھی موجود رہتے ہوئے اسلامی روح اور اسلامی تشخص سے بھرپور ایک نظام اسلام پاکستان کے اندر نافذ ہو سکے۔